حضرت مولانا طاری جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو. چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے, اہمیت ہے, بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے, بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھ میں. 10 بچے بھی ہو جائیں, 20 بھی ہو جائیں, عورت آپریشن, حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا اس گاؤں کی عورت کو, یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے, ان سے کم ہوتی ہے, لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلط ہے, حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے, نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی, کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی, آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے. یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو, عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے, تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے, ناک کاٹنا, کان کاٹنا جائز نہیں, تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے, جیسے صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے, اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں, بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں, کہیں سے بھی فتویٰ لے لو. عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں, عجم بھی حرام کہتے ہیں. جامع حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے. یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں, امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے, مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی. ہم جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے, جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا, اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا.